ابتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا على معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا إمام الرسل ويا سندي، أنت باب الله ومعتمدي، وبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، ساری چیزیں تیرے لیے تو خدا کے واسطے، ساری چیزیں تیرے لیے تو خدا کے واسطے. حمد و صلاة دی بات اللہ تبارک و تعالی عظمت قرآن
حفظ قرآن دستار فضیلت دی مناسبت نال بڑے ہوئی اس پروگرام وچ اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے اور جتنے بھی حفاظ کرام ہیں انہاں دے اساتذہ انہاں دے والدین رشتہ دار احباب سارے انہوں سے دلی مبارکباد پیش کریں دیں اللہ تعالیٰ انہوں کو مزید برکتاں حفظ قرآن قراءت قرآن تجوید قرآن علم قرآن اور مزید خدمت تعلیم قرآن دی توفیق عطا فرماوے ایک زمانہ ہا کہ اساڑا ڈیرہ اسماعیل خان اور اے علاقہ ایدی وچ سنی حسرت رکھیں دے آسے کہ ایوں جا وقتی آسے کہ سنیاں دے ادارے ہو سن اور ان دے دستار دے جلسے ہو سن اج او منظر قبلہ شاہ صاحب دے طفیل اسا ہر سال دے دے پائیں تے تواڈی چپ بھی دے دے پائیں ایوں جا ڈلہ سبحان اللہ نہ ہوئے تو چنگا ہے آگڑائیں تو زور نہ لاکو سبحان اللہ اور علماء دی دستار کہ سنیاں دا ادارہ ہوئے اور ان دی وچ علماء درس نظامی پڑھے اور ان دی دستار تیوے ان کو تو سنی ہی خواب سمجھیں دے ہاسے الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید حسن علی شاہ صاحب زید مجدہ نے ان خواب حقیقت کر کے ڈکایا اور این پاک سرزمین اور پاکی دارے دے وچ ہک نہیں درجن علماء دی دستار ویسا اپنے حقے نل ڈک لگے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے پرچم ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اور الحمدللہ ہون ہر شعبے دیوی وہ تقریر تدریس تحریر افتاح مناظرہ ہے لوگاں دے شریف فیصلے ہیں الحمدللہ ہر شعبے دیوی قبلہ شاہ صاحب دے خدمات موجود ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب دے اینا خدمات دینی دیج مزید برکتاں استقامت اور اخلاص عطا فرمائے عزیزان قدر چند نکتے عظمت قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت متعلق عرض کرن دی کوشش کرے صلی اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اگرچہ اسٹیج ایبوں وڈے علماء کرام بڑے عظیم خطیب اور اساتذہ ہوندے ہوتے تقریر کریں دے راندن این فقیر دے او انداز نہیں او رنگ ڈنگ بھی نہیں ایک قبلہ شاہ صاحب دی ذرہ نوازی کہ این فقیر کو مدعو کیتا اللہ تعالیٰ سمجھن دی صحیح بیان کرن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے عزیزان قدر یاد رکھو کہ باقی جتنی کتاباں نبیان دیوتے نازل تائن برحق ہیں اساڑا انہا دیوتے ایمان ہیں اور ایوی علم کلام دا مسئلہ ہے علم عقائد دا کہ 4 کتابہ تو مشہور ہیں لیکن کئی صحیفے بیوی ہیں بونڈک سارے حتیٰ کہ بعض علماء فرمائے 104 تک انہا تعداد گنتری پہنچائی ایمان سے علماء فرمائے جب بندہ کتابہ دیوتے ایمان آنے تو ایمانہ کہ میں 4 کتابہ کو منیندہ بلکہ اے عقیدہ رکھے کہ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابہ نازل کتن وہ سارے برحق کے میڈا سارے دیوتے ایمان ہیں جویں نبی ہیں مشہور تو ہی ہے 1,24,000 لیکن ایک روایتیں 2,24,000 ایمان سے نبیان دی ایمان دی جڑی باری آوے تو لوگ آدھیں 1,24,000 کم و بیش ایک کم و بیش دلفظ ایمان سے رلیندن کہ روایت تعداد دے متعلق مختلف ہیں ایمان سے سلامتی ایدی بیچے بندہ کہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بیجن اسا سارے کو منیندن لیکن اے یاد رکھو کہ باقی نبیوں کو کوئی بھی آسمانی کتاب بطور معجزہ نہیں ملا اے قرآن دا امتیاز اور رسول اللہ دی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضور کو بطور معجزہ عطا فرمایا
موجزہ دمانا عجز کرن علی شے قرآن مجید دے مقابلے کل لوگ عاجز ہیں کوئی بھی قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ عاجز کرن علی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بطور موجزہ تا فرمایا اور تسا علماء کرام کل سن دے ران دے ہوئے موجزات دے بابی حضور دی ہی خصوصیت اے ہے کہ باقی نبیان دے موجزے محدود اور مخصوص نبی جب دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں رسالت دا دعویٰ کرے رسول میں اللہ دا رسول ہاں تو اے بہت وڈا دعویٰ ہے اور کوئی دعویٰ بغیر دلیل دے ثابت نہیں تیندہ لوگ نبوت اور رسالت دے دعوے تے دلیلہ مانگدہ رہ گئے اور نبوت اور رسالت دے دعوے تے دلیل موجزہ ہوندہ ہے نبی موجزے ڈکیندے رہ گئے اپنے نبوت اور رسالت دی حقانیت کو واضح کرنا آستے لیکن اے یاد رکھو باقی نبیاں دا زمانہ ہے اور پوری دنیا دے کافر آپسی چرابتے دی چین اگر پوری دنیا دی کفار یکجاتی ونجن اور آپسی چرابتہ کریں اور زور لاویں اور تمام وسائل پرو یہ کار لاویں تو قرآن دے ہک آیت دوی مقابلہ نہیں کر سکدیں لہٰذا ایک قرآن ہک نہیں 6,668 موجزے حضور دی دنیا دی چجی موجود ہیں وَتَسَ آگ سکدیں دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بلکہ آیا دیئے معجزے اور یہ بھی یاد رکھو کہ باقی نبی جب ظاہری وصال فرمیندے رہ گئے دنیا کل تو اون نبی اور رسول دی جڑی کتاب ہے ان دی حفاظت دا ذمہ امت علماء دا ہے کہ اون کتاب دی حفاظت ہی کرے سن اور ان دی جڑے مسئلے ہیں ان دی جڑے عقائد ہیں حلال و حرام دے مسائل اور احکام ہیں یہ اون نبی دی امت تک پوچھے سن لیکن قرآن مجید دی عظمت اللہ پاک ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ این قرآن کو نازل بھی ایسا کیتا اور این دے حفاظت کرن آلے محافظ و نگہبان بھی ایسا خود دے اور جڑے شاید میں سمجھاؤنا چاہتا آلے تو آپ کو سمجھ نہیں آیا صرف تسا سبحان اللہ آکڑ نہ بولو انشاءاللہ نکتہ میں بیان کر گے انسان قرآن مجید برہان رشید دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت دا ذمہ خود گیتا
لہذا یاد رکھو زبور تورات انجیل اج دنیا دی وچ اصلی حالت وچ موجود کوئی نہیں، محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، رد و بدل ہوندی تھی چکا، کمی بیشی تھی چکی، قرآن دی وچ متعدد آیات موجود ہیں۔ اللہ تورات زبور انجیل دے علماء کو آدن خطاب فرمین دیں کہ تو کو علم بھی ہے، جان دی ہی وے، علماء ہی وے، وطوی تو سا حق لکایا، تو سا باطل اور حق واپس دی چرلایا۔ اگر کوئی امیر کبیر بندہ لالچ دے وے ہاں یا دم کے دیں دیں، وہ وقت علماء آیات کٹ گندیں اور اپنے پیٹی چو جملے بنا کے بھی چرلا گندیں جڑے اللہ دے آیاتیں او حق ہیں، جڑے انہیں مولیاں علماء اپنی طرف بنائیں او باطل ہیں۔ اللہ فرمائے لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو سا حق اور باطل کیوں رلیں دے ہی وے، حق کو لکیں دے کیوں ہی وے، وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تو سا علماء ہی وے، علم رکھیں دے ہی وے، علم دے باوجود بھی حق لکیں دے ہی وے، حق باطل رلیں دے ہی وے۔ رد و بدل کیتے نے یا لالچ دیوی چاکے یا خواہ دیوی چاکے مسختی چکے نسل صورتوں نہ دی، اصل آسمانی شکل جڑے اسمان کلو نبی تے نازل تیا موجود کوئی نہیں، لیکن قربان تھی عظمت قرآن تے رسول اللہ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی اور آپ دیو تے نازل شدہ کتاب کو کہ آج 1450 سال پہلے مدینے اور مکہ دی سرزمین تے جڑا قرآن جبریل گن کے آیا حضور تے نازل دیا، آج مسلمانہ دے گرن دے اندر، مساجد دے اندر، مدارس دے اندر وہ اصل قرآن محفوظ ہے، نہ ادوی رد و بدل ہے، نہ کمی ہے، نہ بیشی ہے، نہ کوئی کمی بیشی رد و بدل کر سکتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، علماء اہل سنت۔ اور اے اساڑا عقیدہ ہے کیونکہ رب دی حفاظت دے ہوتے ساڑھا پورا اطمینان اور یقین ہے، بھروسہ ہے کہ جس کتاب دی حفاظت دا ذمہ رب نے گدہ اندیش کوئی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا، رب دی حفاظت کو تروڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا اج بھی ایک قرآن اصل قرآن ہے، اے ناقص نہیں، اندیش کمی نہیں تئی، زیادتی بھی نہیں تئی اور رد و بدل بھی نہیں تیا۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھے قرآن اصل قرآن نہیں، اے ناقص اندیش رد و بدل ہے، اے چھٹا کفر ہے، قطعی کفر ہے، یقینی کفر ہے، انجا بندہ ہی عقیدی دی وجہ کل دار اسلام کل خارج ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھیں دی بھی ہیں کہ قرآن اصل قرآن نہیں، اے ناقص ہے، اندیچ رد و بدل تی چکا ہے، کئی آیات کٹ چکے ہیں، انہاں کو آج بھی شک ہے۔ قرآن اسلام دا بنیاد ہے، اگر قرآن اس شک آسی پورا دین مشکوک تیا ویسی، دین کل امان اٹھوے سی، بات اے دین بھی اصل نہیں، اے اسلام بھی اصل نہیں، بات اسلامی مشکوک، دینی مشکوک، دین دے سارے مسئلے مشکوک، حلال و حرام دے عقائد دے، اے سارا دین مشکوک تیا ویسی، پورا اسلام مشکوک تیا ویسی، لہٰذا اے اسلام کو منڈ کو ختم کرنا لگا لے، اساڑا عقیدہ قرآن اصل ہے، ایدی چی کوئی شک نہیں، اور جڑا دین اسلام دنیا چ موجود ہے ایوی اصل ہے۔ بعض لوگوں کو اگر سامنے اکوا دے نہیں ایک کوڑے اسا تو ایمیں نہیں آدھے تو انہاں دے کتاباں دے ویج 2000 کل زائد روایت موجود ہیں، 2000 کل زیادہ روایتہ موجود ہیں کہ قرآن اصل نہیں دی ویچ نقص ہے، بعض آیات کٹ چھوڑے گئے، نعوذ باللہ صحابہ نے کٹ دیتے، اگر وہ آکے نہیں روایتہ بھی جھوٹے ہیں، اسا تو آدھیں وہ روایتہ جھوٹے ہیں، اگر وہ روایتہ جھوٹے ہیں وہ بھی من گینے تو اسا اتنا اکسوں کہ جس مذہب دے ہک مسئلے دے ویج 2000 روایات کوڑے ہوئے وہ مذہب دا بیا کیڑا حالو سی، سبحان اللہ تو زبول گئے، ہک مسئلے دی 2000 روایتہ کوڑے ہوئے بیا روایات انہا دکی میں ہوسن، اور بعض کتابت ای عنوان تلی کی گئے کہ اے عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ قرآن اصل نہیں، ای کو ضروریاتی دین اچ داخل کیتا گیا کہ اے عقیدہ رکھ سو کہ قرآن اصل نہیں، اے ناقص ہے، ای دی بھی تحریف ہے، رد و بدل ہے، جیڑا بندہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، انہاں نقص قرآن دی تحریف کو ضروریات دین دا حصہ بنا کے ای دیوتے ایمان آننا فرض کیتا،
تسا مومن نہیں بڑھ سکتے جتنے تک تسا اے نہ کو کہ قرآن ناقص ہے، اور اہل سنت عقیدہ ہے کہ جتنے تک تسا اے عقیدہ نہ رکھو کہ قرآن ناقص نہیں، ایدی بھی زیادتی نہیں، رد و بدل نہیں، اتنے تک کوئی بندہ مومن نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میں دو شیاں تھوڑے درمیان چھڑیندہ جیڑا بندہ مضبوطے نال تمے سی او گمراہ نتی سی۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایتی چھے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت این دو شے میں تو آڈے بھی چھوڑنا لہا جیڑا انہ دو کو مضبوط نہ پہ انہ نال تعلق رکھے کڑائیں بھی گمراہ نتی سی۔ ہون قرآن جو دنیا ویچ نہ ہوئے، اصل قرآن دنیا ویچ کوئی نہیں، تے امام مہدی اہل بیت ویچ او بھی کوئی نہیں، تو او دو شہیاں جنہ دے نال تعلق رکھن دے برکت نالا صاحب گمراہی نال بچنا ہے، گمراہی کل بچنا ہے، او دنیا دے ویچ ہوئے نہیں، تو حضور دا امت تو سار گمراہ تھی گیا، وہ تو ہدایت دنیا کو لٹ گئی، کوئی ہدایت دے آئی نہیں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوط نہ پیسو تا ہدایت دے اترا سو، قرآنی دنیا دے ویچ کوئی نہیں تو اسا ہدایت کی میں حاصل کرے سو۔ امام علیہ سنت فرمایا کہ رب جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو نازل کرن آلے بھی اسا ہیں اور ایدی حفاظت کرن آلے بھی اسا ہیں۔ اگر قرآن 14.5 صدیاں گزرن دے باوجود بھی آج تک دنیا دیچ کوئی نہیں، اور امام مہدی آسی تا اصل قرآن گن کے اصل وقت تو رب جو فرمایا کہ قرآن دی حفاظت کرن آلہ میں ہاں دا مطلب ہے کہ میں قرآن لوگا کل بچے سا اور لوگا تک پہنچنی نہ دے سا، وقت تو رب دی حفاظت دا ایمان آتیا کہ میں اپنے محبوب تے قرآن تو نازل کیتا لیکن ایدی حفاظت میں کرے سکی میں کہ لوگا تک اصل قرآن پہنچ سے بھی نہیں، میں محفوظ رکھے سا کہیں غار دی بیچ امام دے کل ہو سی لوگا تک ویسی بھی نہیں، بتیوں جا قرآن اور کتاب نازل کرن دا کیا فائدہ، رب دی حفاظت دا کیا فائدہ کہ لوگا تک 14.5 صدیاں گزر گئے انتے لوگا کو اصل قرآن حالے نہیں ملے۔ رب دی حفاظت دے معنی نہیں کہ رب لوگوں کو محفوظ رکھے سی، رب دی حفاظت دے معنی کہ اج بھی رب دی حفاظت دے صدقے نال اصل قرآن ساڑھے کل موجود ہے۔ ایک ٹائم انگریزہ ایک میٹنگ سڑا کہ اسلام کو دنیا کل کی میں ختم کرے سو، کئی مشورے تائیں، ایک مشورہ اے پاس دیا کہ قرآن کو ختم کرو، اسلام دا بنیاد قرآن ہے، اگر قرآن کو مکیسو تو پورے اسلام مکویسی کی میں انہاں کے پوری دنیا دے قرآن کو ملگنو پیسے نال جتنی مو منگی کوئی پیسے منگے دے ہوتے ان کو ساڑو اور ان دی جراق سواہ ہے دریا ماں سمندرج بکاو قرآن مکویسی اسلامی مکویسی۔ اے فیصلہ پاس دیا ایک انگریز آکے کہ اے فیصلہ وطی توڑا ناکام ہے، ایک تو پوری دنیا دے قرآن کو جمع کرنا، اے عادتاً محال ڈیز دائے تی نہیں سکتا، یوں جیا لوگ ہو سن قرآن دے دیوانے تو سب پوری دنیا دے وہ قرآن نہ دے سی، لیکن ایک منٹ واسطے میں من گی دیں کہ تو سا پوری دنیا دے نسخے قرآن دے جمع کی تر نعوذ باللہ تو سا ساڑھ بھی دیتر تو سا انہ دے سوا اور راک دریاواں اور پہاڑا اور سمندرتی بکا دیتا، لیکن قرآن وقت بھی ختم نتی سی کیونکہ مسلمانہ دا کوئی انجا شہر کوئی انجا بستی نہیں، ہر دوجہ تریجی گرج حافظ قرآن موجود ہے، قاری قرآن موجود ہے، دین دے ادارے موجود ہیں اور حافظہ کو الحمد کل گن کے والناس تک سارا قرآن یاد ہے، آیات بھی یاد ہیں، ترتیبی یاد ہیں، سپارے بھی یاد ہیں، صورتیں بھی یاد ہیں، زبر زیر پیش اور شد اور مد بھی یاد ہیں، الحمد گن کے والناس تک ود سارا قرآن لکھ سکتے ہیں۔ عظمت قرآن، مرکز اہل سنت، مرکز خیر و برکات، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب جدن دا علاقے دی ڈیرہ لایا، ہر سال دوجے تریجے سال حفاظ قرآن تو سا دے دے راندے ہوئے توا کو اتنا اہمیت شاید نہ ڈیزدہ ہو سی، لیکن انگریزاں کو کافراں کو انہا حفاظ قرآن دی بڑی عظمت ڈیز دی پئی اور بڑی ساڑے اور بڑی رو بھی انہا دی ہوتے ہو دے اگر آج بھی قرآن محفوظ ہے انہا حفاظ قرآن دی برکت ہے اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ این دے نال ایک نکتہ اللہ اکبر
تشریف رکھیں. توجہ میری طرف رکھیں. میں ایک جملہ لائے تو آپ کو سمجھ ہو دی نہیں ہو سی. میں وضاحت کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود کی دا اور اندی ہوتے ہیں. آپ کو شکر ہے اور بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے دے. یہودیاں دے مولیاں کیا کیتا جڑے اوکا ان پڑھیں او جڑے پوچھ دیں نا حضور جب مدینے تشریف گینا ہے او آدھیں این نبی دا ذکر تورات ہی کوئی نہیں. اور جڑے کچھ اد پڑھیں توڑا بڑا جی میں ناظر خوان ہو دے پڑھ سکتے ہیں او جی میں تورات پڑھ دیں نا تے حضور دناوی چاہ ویندہ ہے. انہوں کو اتنا پتہ لگ ویندہ ہے کہ اے نبی اخیر زمان دی گلے لیکن ترجمہ تفسیر انہوں کو نہیں سمجھ آندی. تورات دے علماء مولیاں کل جو ویندہ تے انہوں کل پوچھ دیں ان دی تفسیر کرو او معنی ایوں جیا کریں دیں کہ ان دی حضور دی شان ظاہر نہیں تھی. انہوں کو یہ نہیں اک سکتے ہیں حضور دا ذکر نہیں او کان پڑھ نہیں چٹے. انہوں کو وقت معنی اور مقصد اور تفسیر دیچ مار دینے دیں. تو یہود علماء نے لفظی تحریف و تغیر و تبدیل بھی کیتا بیچ آیات کٹ کے اپنی طرف لایا اور معنوی تعریفاں بھی کیتے معانی رد و بدل کر کے حضور دے شان کو لکاون دا اور کئی حق مسئلے دے لکاون دا کوشش کیتا. الحمدللہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے کیتا کیونکہ اوہ رگا اج بھی موجود ہیں. تو آپ کو پتہ کوئی نہیں جڑے یہود دے ہیں جڑے نصارہ دے اور رگا والے آتا والے لوگ ای دوریچ موجود ہیں. اگر قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ دے ذمہ نہ ہوئے ہاں ایو جیا لوگ اج بھی موجود ہیں وہ قرآن کو بھی معاف نہ کرے ہاں قرآن دی وچ بھی رد و بدل کرے ہاں اور خصوصاً وہ آیات جن دی وچ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ موجود ہے ان دی کٹڑ دی 100% کوشش کرے ہاں. اج جو سالم قرآن مکمل قرآن اور ہر قسم دے آیات موجود ہیں اور مکمل موجود ہے. اے شکر ہے اللہ دی حفاظت دی ذمہ دار ہے. اور میں مزید تھوڑا تھوڑے دماغ دے قریب کرنا اسا درود پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک مثال ال سمجھے دا بعض لوگ آدھے اے تو درودی کوئی نہیں اوہ درودہ سمانے ہیں لیکن اے تو درودی کوئی نہیں تو سب بنایا ہے. قبلہ استاذہ فرمین دے رہن دیں خدا دے بندو یہ تو معجزاتی درود ہے عام درودی نہیں. حضرت علی شیر خدا فرمین دیں میں حضور دے نال ہامی پہاڑ دی وچ ویندے آسے جس پتر جس درخت جس بکری دی ہوتے گزر دے آسے آواز آن دی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے یا رسول اللہ دے نال سلام پڑھنا اے تو حضور دے معجزے نازل تیا اے تو معجزاتی درود ہے. کڑیاں دن کتابیں ہیچ کوئی نہیں. میں کہتے تو سا کتابہ پڑھو تو سمجھ آوے سے. تفسیر روح البیان اے آیت جڑے تسا ہر وقت علماء کو سن دیوے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ دے تمام فرشتے حضور دے ہوتے درود بھی جیندن. اے ایمان والو تسا ہی درود بھیجو اور اچھا خوب سلام بھیجو. ای آیت دے تحت 7ویں جلد تفسیر روح البیان نے دوترے صفحے ہی دی درود دے سیغیں دی لکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین. دوترے صفحے ای بصیغ خطاب اور یاد ندا دے ذریعے نال جڑے درود ہے اے دوترے صفحے تفسیر روح البیان دیچ موجود ہے. اچھا باقی تو چھوڑو انہاں دے اپنے گھر دی کتابیں ہی موجود ہے. انہاں دے کتابیں اردو دا اتنا قرآن نہیں پڑھ دی جتنا اردو دا کتاب پڑھ دیں. اندہ مشہور نہ ہے تو آقوان دا ہو سکتے. فضائل اعمال ہو دا نہ ہے جس مسیح دیجوان جو موجود ہوں دا فضائل اعمال اردو دا کتاب انہاں دا لکھا ہوا ہے. ان دی ایک ترتیب ہے فضائل نماز فضائل روزہ فضائل زکاة فضائل حج فضائل صدقات. آخری باب ہے فضائل درود. وہ فضائل درود انہاں دے عالم علامہ زکریہ بحث کتاب کہ درود دا ثواب زیادہ ہے یا سلام دا ثواب زیادہ ہے. بہتر کون ہے؟ اوہ تو درود یا سب پڑھنا ہے سلامی پڑھنا ہے. درود دا ثواب زیادہ او
افضل آلہ ہے یا سلام دا؟ فرمایا وہ بعض علماء دے درود افضل آلہ ہے، بعض آدھے سلام دا ثواب زیادہ ہے، وہ آدھے بندے کی نزدیک، آدھے میڈے نزدیک تو اے درود پڑھنا بہت اچھا ہے، جن دی درودی ہوئے سلامی ہوئے کیمیں؟ فرمایا ایمیں پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو آدھا ہے کتابیں موجود نہیں، میں دا تو آدھے گھر دی کتابیں موجود ہے، لیکن چراغ تلے اندھیرے بھی ہی حقیقت ہے۔ اچھا این کتابیں موجود ہے کہ آزان دے بعد درود و سلام پڑھنا مستحب ہے، حدیث کل استدلال بھی ہے۔ این کتابی جو موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو پوچھا گیا کہ جڑے حق لوگ ہو سن، سچ والے لوگ ہو سن، حق دا گروہ ہو سن، ان دی نشانی کیا ہے؟ تو امام زین العابدین فرمائے جڑے لوگ نبی دوتے درود و سلام کثرت نل بھیجے سمجھو ایا جنتی لوگ ہیں، ایا اہل حق ہیں، ایا صراط مستقیم آل ہے۔ اینا کیا کیتا کٹ دیتا ہی باپ کو، ہون نوے دیج فضائل نماز، فضائل زکاة، فضائل روزہ، فضائل حج سارا ہے، آخر دے فضائل درود کو کٹ دیتا۔ میں یادہ اے اوہ رگا ہیں، اگر قرآن دا حفاظت دا ذمہ خدا دے ذمہ نہ ہوئے تو اے قرآن دی بچو بھی درود دے آیات کٹے میں نا، حضور دی علم دی سیرت دی شان دے آیات کٹے میں نا، اپنی کتابوں کو جنہ معاف نہیں کیتا، رب دی قرآن کو بھی معاف نہ کریا۔ شکر ہے کہ رب نے فرمایا ای قرآن کو نازل بھی ایسا کیتا اور ایدہ حفاظت دیا ساڑھی ذمہ۔ سن 2019 سے ساڑھا مناظرت یا ضلع ٹانگ کی میلاد شریف دے موضوع ہے۔ میں حوالے گلیندہ رہ گیا، ساڑھے علماء دی کوشش ہے کہ قرآن کل دلیل دیں دیں ولا حدیث کل۔ میں قبلہ استاذ سے من المشورہ کہتے ہیں میں کہ استاذ جی میں ڈرو منگ دے کہ نہ دلیل قرآن کل دے و نہ حدیث کل۔ انہاں دے اپنی کتابہ کل دے کیونکہ انہاں دے اپنی کتابہ اتنا ہیں کہ مگ دے نہیں، اور انہوں کو ایک کا سوال کرو اگر میلاد شریف اور ان دے جل سے جلوس بیدت ہے وقت اپنے وٹ کیا کوئی جہنم پوچھاؤ کیونکہ وہ بیدتی ہیں، یا وقت تو بتائے تھی منجو کہ تو سبھی بیدتی نہیں ویا ساڑھے وٹ کی منیں دے پائے با میلاد دے جل سے کرو اجائزے۔ قبل استاذ صاحب نے مشورہ تھی انہاں کی ٹھیک ہے میں کتابہ جمع کیتا ہوں، ہی کتاب ہے فتاوہ عزیزی شاہ عبدالعزیز مادے سے دہلوی لکھا، ان کو اصوی منیں دیں، ان پرلے بھی منیں دیں، توڑی پتریری منیں دیں۔ میں کہ اے سالیس جی میں ڈو بندے اندر رولا ہوئے تے سالیس کو مقرر کریں تے ڈو میں فریق ہک سالیس تے راضی ہوئے نے اتا فیصلے جلدی تیویں دیں۔ میں ادا حوالہ پیش کرے سا شاہ عبدالعزیز سے فرمین دیں کہ میڈے گریج سالانہ ڈو محفلتیں دیں، ہک مجلس شہادت ڈا محرم کو اور بھی مجلس ولادت 12 ربیع الاول۔ مجلس شہادت کی میں ہوندی بھی تفصیل ہے، مجلس میلاد کی ہوندی بھی تفصیل ہے۔ میں پاکستان دے جتنی بھی نسخے منگوا سکتا میں منگویندہ رہ گیا، باقی کتاب ہوا ہے یہ حوالات واڑی پترے رکھٹ چھوڑا ہے۔ ہون جو ہندوستان دا چپو ہوئے دہلی مجتبائی مطبع دا اون دی ویچے، لیکن پاکستان دے جڑے نسخے ہیں اون دی ویچے یارانے اے حوالے ہی کٹ دیتا۔ میں آدھا خود نہیں بدلتے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تُسا کتابہ کو کتنے تک بدلے سو اپنے آپ کو بدلو، من گنو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور خاک ہو جائیں عدو مر کر جل کر، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو سا جتنے بھی رد و بدل کرو کتاباں دی بھی حضور دے ذکر کو نہیں بھی مٹا سکتے، تو سا مٹوے سو میرے نبی دا ذکر ہی میرا سی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے جڑا قرآن عظیم الشان نازل تیا، رب نے اون دی حفاظت دا ذمہ چاہیا، اے دیوتے ساکھ کو شکر ہے اج بھی قرآن اصل صورت اچ موجود ہے اور قیامت تک راسی اور قیامت قائم تی سکتا ہے، لیکن قرآن دی وچ کوئی رد و بدل کمی بیشی تحریف و تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن دی اگر یہ نکتے کو اگو گن ونجو ٹیم میڈا ختم تھی ون والا ہے،
قرآن دی ہی عظمت ایوی ہے کہ قرآن ہے تو ہی کتاب 3 سپارے لیکن کائنات دی جو کچھ ان دا ذکر قرآن اچ موجود ہے تو سڑے کو دنیا دی جو کچھ یا چھوٹے شہیاں ہیں یا وڈے ہیں اللہ پاک فرمائے کل صغیر و کبیر مستطر قرآن دی چھوٹے شہیاں میں لکھے ہیں وڈے شہیاں میں لکھے ہیں دنیا دی بھی جو کچھ ہے یا خشک یا تر سراکی دی جیسا کیا دیں یا سنے ہیں یا سکے ہیں اللہ فرمائے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین سکے شہیاں بھی قرآن ہے سنے شہیاں قرآن ہے ما كان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء اللہ فرمائے گڑی ہوئی کتاب نہیں بڑھائی ہوئی کتاب نہیں اے پہلی کتابہ دی تصدیق ہے اور ہر شے دی تفصیل موجود ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ حکمندہ بیان ہنمائی شروع ایوی بیان ہے بیان دیج بازت خفا پوشیدگی رہ میں دی گال سمجھ نہیں آن دی پوری کوئی سمجھ آویں دی کوئی عقل کل تارتی میں دی لیکن تبیان او بیان کو آدن جن بعد کوئی خفا کوئی پوشیدگی نہ رہ ونجے رب فرمائے میڈا قرآن ہر شے واسطے بیان نہیں بلکہ تبیان ہے ان دیج ہر شے دا واضح اور روشن بیان موجود ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء رب فرمائے قرآن دی جیسا کوئی کمی نہیں چھوڑی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہر شے قرآن جیسا گن گن کے رکھئے قرآن دی وچ ہر شے دا علم موجود ہے نبیان دا ذکر اللہ دی ذات دا صفات دا جنت دا جہنم دا قیامت دا دنیا دا اسمان دا پہلے امتا دا عذاب دا اللہ دی رحمت دا عقائد دا مسائل دا حلال دا حرام دا سارے شیئں قرآن وچ موجود ہیں لیکن یہ یاد رکھو اسا ہر شے قرآن کو حاصل اے ساڑھے عقل دی کمی ہے ذہن دی استعداد دی کمی ہے قرآن اچ کمی حضرت علی شیر خدا دا قولی موجود ہے قرآن اچ کمی کوئی نہیں ہون تو آڑی علاقے دا ایک زمیندار ہوئے 500 بوری تہیں رکھ دے وے کہ جڑے بندے شاہ صاحب دی جلسے دی چاہیں نا جتنے بوریاں چاہ سکتے مونڈے تے چاہو تے گن منجا الحمدللہ ہون بھی بوریاں 600 لیکن اجر دے ثواب دے ڈیگو سا ہون اسا اپنے مونڈے دے کتنے بوری چاہ سکسو ہیک بوری دو بوری ہون اے اساڑی کمی ہو سی وہ بندے دی سخاوت دی کمی نہ ہو سی وہ تو اعلان عام کیتا قرآن ایچ علوم دی کمی کوئی نہیں معانی دی کمی کوئی نہیں اساڑی اکلہ دی ویچ کمی ہے اور یہ مستے میں ایک مثال نل سمجھاواں دور صحابہ دی مسئلہ پیش دیا دو زنانے اگین کاٹیاں چاون چنن اتنی درد ذہنی تکلیف تی بچیاں دی ولادت تی ایک زنانی دے پتر پیدا تیا بے ہوش تی گئے دو جی دی پیدا تی اون پتر چاگی دا دی اون دے نال رکھنی تھی جڑے ہوش دی وچائی جیڑا تیا وہ دے دی پتر میڈ ہے وہ دے نہیں تو بے ہوش تی گئی تو آڑی دی پیدا تی ہے پتر میڈ ہے صحابہ کرام کو پوچھا گیا مشکل مسئلہ ہے صحابہ کرام کو جڑے مشکل مسئلہ آمجھے مشکل کشا دے در تے آگا دے مشکل کشا کوئی خدائی درجہ نہیں مشکل کشا دا مانے مشکل کو حل کرن آلا مشکل کو کولن آلا حضرت علی کو صحابہ نے مشکل کشا مننا سکی میں نہ مننا حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم برک حضرت علی پاک دے بوئے تے آکے مسئلہ پوچھا امیر المومنین ہیں لیکن علم دی اتنی قدر کریں دیں علی پاک دے بوئے تے آکے مسئلہ پوچھا علی پاک نے ڈسا دیتا حضرت عمر آدھا ہے اے علی جس قوم دی وچ تو نہ ہوئے او قوم دی وچ راون کل میں اللہ دی پناہ مانگدا علی پاک کل پوچھا گیا فرمایا اے پردے دی ویچ اپنے سینے دکیر جتنے قطرے نکل سکدیں علیدہ علیدہ برتن دی ویچ سڑنے وے تو ساں کیر کو چیک کرو جس زنانی دی سینے دکیر گاٹا ہوئے پتر ہوں دے کیر چیکے تا گیا واقعی جائندہ پتر پیدا تیا ہوں دی سینے دکیر گاٹے فرمائے پتر ہی دے صحابہ کرام پوچھا اے علی اے مسئلہ کی تو کل تو سہل کی تا فرمائے قرآن کل اور قرآن سارے پڑھ دے رہے گئے لیکن جی میں علی پاک نے سمجھا ان دے اپنے خصوصیت ہے کیویں حضرت علی قرآن تو صحیح پڑھ دیں تو سا قرآن کل کیویں حل کیتا فرمایا رب فرمایا لِذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ اور آیت وراثت دے بارے بندہ فوتی گیا ان دے پتر بھی ہیں دیریاں بھی ہیں پتر دا حصہ دگنا ہے وراثت ہی دی دا حصہ ان دا عدو سی پتر دا دگنا ہے حضرت علی فرمایا اتوں کل میں سمجھا جب پتر دا حصہ وراثت ہی دگنا ہے تو کیری چی دگنا ہو سی
حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے لو ضالنی قال بعیر لوجدت فی القرآن او رسی جیندے نال پرانے زمانے چ لوگ اٹھتا گوٹا بدین دین فرمایا اے رسی میں کل گمتی وانجے میں ای کو بھی قرآن اچ گلے سا تو قرآن اچ ہر شے ہے یہ قرآن دی عظمت ہے ہر چھوٹی وڈی شیاں کوئی پتہ کی تائیں ڈاوے کہیں اندھیری دیوی این تا ذکری قرآن اچ موجود ہے تمام علوم قرآن اچ موجود ہے اور ایک نکتہ سمجھو کروڑ روپے کل قیمتی نکتہ ہے لوگ آدھے فلانی شے نبی جان دے فلانا نہیں جان دا فلانا واقعہ پیش دیا حضور کل علم ہوئے ہاں دسا دے وے ہاں انہیں چھوٹے چھوٹے معیار اور ترکڑیاں بڑھائی ہوئے ہیں نبی دی علم کو تلیں دیں یہ حکا جملہ پکا ہر شے قرآن اور قرآن مصطفیٰ دے سینج لہذا ہر شے دے علم مصطفیٰ دے سینج موجود ہے كل شيء مذكور في القرآن وكل ما هو مذكور في القرآن يعلمه رسول الله شکل اول بدیع الانتاج صغروی قرآن کل ثابت ہے کبری قرآن کل ثابت ہے نتیجہ من نہ پوسی کہ رسول اللہ اللہ دیتانا ہر شے جان وَتَسَقِيُونَ اَقْسُ خَلْقَ سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا اگر تو آٹی دماغ حاضر ہیں تو این دنال حکبیہ نکتہ عرض کر رہے ہیں لوگوں نے کئی ہیلے بہانے ڈھونڈی ہوئے آدھن فلانا واقعہ پیش دیا حضور کو غیب دے علم ہوئے حضور ڈساڑے ہوئے فلانا واقعہ پیش دیا حضور کو غیب دے علم ہوئے ڈساڑے ہوئے حضور فلانے مقام تے علم جاندہ ہوئے بیان کر دے ہوئے حالانکہ الحمدللہ انہاں دی جتنے اعتراضن ہی نہیں ڈوڑو نہیں متعدد جوابات ساڑھے کل موجود ہے قرآن و سنت دی روشنی اے یاد رکھو اسا حکایتاں والے تھی اردیاں دی کتاباں والے نہیں اہل سنت و جماعت دا کوئی بھی عقیدہ ہے یا رب دے قرآن کل ثابت ہے یا مصطفیٰ دے فرمان کل ثابت ہے الحمدللہ قرآن و سنت دی روشنی ان دے نقد جوابات محقق اور مدلل جوابات صاف ستھرے کر رہے جوابات موجود ہیں لیکن تو آٹے کو اتنا ٹائم کوئی نہیں تو سا دنیا اچ مصروف ہے لہذا ہکو جوابیوں جا پکا جڑے ہر مرض دا علاج ہوئے جنت غیبے جہنم غیبے قبر غیبے قبر دا ثواب و عذاب غیبے فرشتے غیبے کتابہ غیبے میزان غیبے پل صراط غیبے تو سا ڈیٹا ہے نہیں یؤمنون بالغیبی نہ غیب دیوتے ساڑا ایمان ہے مومن ہے جو غیب دی ایمان آنے لیکن سب کل وڈی غیب او خدا دی ذات ہے کیونکہ قبر دا ثواب و عذاب ساکل غیبے جڑے لوگ فوتی چکن قبران تو پہنچ چکن او ثواب بھی دے دے پہن عذاب بھی دے دے پہن اونا کل غیب کوئی نہیں منکر نکیرہ ساکل غیب ہے جڑے دنیا کل ٹور چکے ہیں انہا منکر نکیر کو اپنے اکا نال ڈیٹا انہا کل غیب کوئی نہیں جنت جہنمہ ساکل غیب ہے فرشتوں تو آج بھی دے دے پائیں انہا دیوتی ڈیوٹی دے دے پائیں میزان بھی دے دے پائیں پل صراط بھی دے دے پائیں جنت جنتی نعمتہ کتابہ ساکل غیب ہے انہا امتہ تو ڈیٹن باقی نبی ساکل غیب ہے انہا دور جنہ دورہ دی چاہیں انہا امتہ خود ڈیٹن فرشتہ ساکل غیب ہے نبی تو دے دے رہ گئے غیب سارے دیوتے ساڑھے ایمان ہیں لیکن سب کو اللہ دے ذات جڑا کہیں ڈٹا بھی نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا اور این دنال کئی مسئلے ہیں لیکن اصل مسئلہ میں کل رہ ویسی اگر تو آڑی اجازت ہے تو ایک بھی مسئلہ نال رلا دے
مدینہ شریف علماء دے نال میری حیات النبی دی ہوتے کچھ بحث تائی وہ سارا میں نہ سنا سکتا ہکا جملے بھی سنائیں دا انہاں کے تسا جو آدھے کہ نبی زندہ بھی ہے اور نبی کائناتی جیتا ونجڑ چاہے ونجی سکدیں ایدہ کوئی حوالہ ہے میں کہ باقی تو اپنی جاتے جلال الدین سیوطی کو منہندی میں وہاں کے بہت ڈالی میں کہ الحاوی للفتاج جا فرمایا ہوا حیون بروحہی وجسدہی ویسیر فی اکتار السماوات والارض حیث شاہ بزن اللہ ویتصرف جلال الدین سیوطی جے 70 دفعہ حالت سجاگی حضور دا چہرہ انور ڈٹا فرمایا حضور اپنے قبری روح اور جسم نال زندہ ہے اور زمین و آسمان دی جتا ونجڑا چاہے ونجی سکدے قدرت طاقت بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انہاں کہ رسول اللہ یسیر رسول اللہ یسیر رسول اللہ دنیا دی وچ آندے ویندن میں کہ جلال الدین سیوطی یقول یسیر علامہ جلال الدین سیوطی آدھے کہ واقع حضور آندے ویندن فرمایا صاحب کو ڈیز دا کیوں نہیں وقت حضور میں کہ فرشتے میڈے مونڈی آتے ہیں تو آپ کو ڈیز دے پہنے گنبت حضرت 70 فرشتہ فجر آندہ ہے شام تک کڑا ہوندہ ہے شام آندہ ہے فجر تک کڑا ہوندہ ہے 70,000 فرشتہ اور درود و سلام دا نظرانہ پیش کریں دیں اور جڑا ہیک دفعہ 70,000 آسی والا انہوں دو تیواری نہ آسی میں کہ دیر نظر آندے تو آپ کو اچھا میں کہ باقی گالے چھوڑو اللہ کو منیں دے کٹائیں ڈیٹا ہے یہ آسل گال ڈسا ہونا چاہتا خدا کو اسا سارے مانیں دے لیکن اسا خدا کو ڈیٹا نہیں ضروری نہیں کہ جڑے شاید 100 وقت مانے سو اللہ دی ذات کو اسا ڈیٹا نہیں وطی مانیں دیں نبی کو اسا ڈیٹا نہیں وطی مانیں دیں اور جنہ کو اللہ تعالیٰ اگ ڈیتن او اج بھی دے پائے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اج بھی یوں جہاں کچھ خوش قسمت لوگ ہیں جنہ دے محافل دی حضور تشریف ہی کی نام دینا اور اپنی اکھیاں نال حضور دا دیدار بھی کریں اللہ دا ذات سارے غیبہ کل وڈا غائب امام اہل سنت لوگ آدن فلانے دریا کوزے دیج بند کیتا میدہ امام اہل سنت نے سمندر کو کوزے دیج بند کیتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمایا جب معراج دی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کو محبوب پاک کو نہیں لکایا اپنے ذات دا دیدار عطا کیتا رسول اللہ نے اپنے حقے نال ڈٹا ما زاغ البصر و ما طغا جس رب نے اپنی ذات کو نہیں لکایا اللہ دی ذات کو وڈا غائب ہے ہی نہیں جو رب تعالیٰ اپنے پاک محبوب کو لکا دے وے وَتَسَقِيمْنَا فُسَارِ عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے سبحان اللہ کعبے کے بدرد و جا تم پہ کرو سبحان اللہ طیبہ کے شمس دعا تم پہ کراڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ایسو کو شربت پلاؤ ایسو کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود جس خدا نے معراج رات حضور کو اپنے ذات مبارک کو نہیں لکایا بھی غیب دی کڑی گل کریں دے وے لہذا حضور اللہ دی عطانا ہر غیب جان دے قرآن مجید برہان رشید دی ہکشان اے بھی ہے کہ قرآن دے آیات میں تو 20 قسم دے ہیں جڑے اصول فقہ دی اساتذہ بیان کریں دیں لیکن اگر میں موٹی گل کرا قرآن مجید دے آیات دو قسم ہیں ہکے آیات محکمات اور دو جہن آیات متشابہات قرآن دے آیات محکمات آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفسرین کو انہاں دے استعداد ذہن دے مطابق علم عطا فرمایا اور انہاں دی تفسیرہ لکھیں یہ جڑا قائد دے مسئلہ ہیں حلال حرام دے مسئلہ ہیں جتنی بھی تفسیرہ لکھی گئیں یہ آیات محکمات دے ہیں جڑے قرآنی چاہیات متشابہات ہیں اللہ پاک ارشاد فرمائے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ان دی تعویل حقیقی معنی حقیقی مراد رب
رب جان دے اللہ دی علاوہ کوئی نہیں جان آیات متشابہات ہیں قرآن دا حصہ آیات مقطعات بھی حروف مقطعات بھی انہا دا حصہ ہے الف لام میم الف دا معنی کیا لام دا معنی کیا میم دا معنی کیا جتنی مفسر گزرے الف لام میم دے تل لکھ دیں اللہ عالم بمرادی بذالکا الف دا معنی کیا رب جاندہ ہے لام دا معنی کیا رب جاندہ ہے میم دا معنی کیا اللہ جاندہ ہے اور علماء فرمایا آیات متشابہات دا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کو بھی عطا فرمایا ان آیات متشابہات دا ذاتی علم خدا رکھ دائے اور اللہ دی عطان المصطفیٰ رکھ دائے باقی آیات متشابہات رہ فرمائے کوئی نہیں جاڑ گئی ہن میں تو اکل پوچھنا ہے سمجھاونا بھی ہے کہ جڑے آیات دا معنی مفہوم تفسیر اسا کو سمجھ آندہ ہے مفسرین نے بیان کیتا ان کو اسا منو تے آیات متشابہات جن دا معنی تفسیر کہیں کو سمجھ نہیں آندہ وہ دا انکار کوئی کرے تو مسلمان رہ سکتا ہے وہ کافر تھی ویسی آیات متشابہات قرآن دے آیات ہے قرآن دا حصہ ہے حضور تے نازل تیا کہیں کو معنی مراد بھی پتہ نہیں وط بھی معنی فرض ہے اگر انکار کرے تو کفر بنوے سی ہن کروڑ روپے کل نال قیمتی نکتہ جڑے میں سمجھاونا چاہتا ہوں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق ماتسی تہلے بھی فرمایا وہ حقیقت تمام یہ احوال شریف این چنینس کہ بکنہ آن نتوان رسید و دعوی درک حکم تعویل متشابہات دارد فرمایا جی میں قرآن دی آیات متشابہات دی حقیقت یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے انہیں حضور دے حالات زندگی بھی آیات متشابہات کرے ہیں حضور دی زندگی دی حالات او دی حقیقت یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کیا کہوں حیرت میں ہو رتبہ رسول اللہ کا کیا کہوں حیرت میں ہو رتبہ رسول اللہ کا ہر بڑے سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہریا یا علی زندہ اے یاد رکھو یہ بڑا اسلم راستہ ہے حفاظت والا راستہ ہے دین و ایمان اور اپنے عقیدے کو محفوظ بناون دا یہ بڑا نسخہ کیمیا ہے بحثہ بہو ہیں علم دی گلہ کتابہ بہو ہیں یاد رکھو رسول اللہ دے گر دے حالات مسجد دے حالات عید دے حالات غم دے حالات جنگ دے حالات جہاد دے حالات سفر دے حالات لوگ مل دے رہ گئے مسئلے پوچھ دے رہ گئے کئی واقعات رونماتی تین دے رہ گئے یہ یاد رکھو میں نبی دی ذات دی گل نہیں کریں دا نبی دی حقیقت نہیں حالات زندگی رسول اللہ دی زندگی دی حالات دی احوال دی واقعات دی لوگ انہیں کو دلیل بڑھیں دیں اما عائشہ صدیقہ دا ہار گمتی گیا حضور کو علم ہوئے ہا حضور ڈسا دے وے ہا اما عائشہ صدیقہ دی ہوتے نعوذ باللہ منافقہ نے تہمت لایا حضور کو علم ہوئے ہا حضور ڈسا دے وے ہا فلانے موقع تے 70 صحابہ کاری قرآن نہ منگیں حضور دیتیں راستے دی چونہ دھوکہ کیتا سارے کو شہید کیتا حضور کو علم ہوئے ہا حضور نہ دے وے ہا وہ کاری شہید نہ دی وے ہا اس قسم دے کئی حالات حضور دی زندگی دی دلیل بڑھا کے حضور دی علم دے خلاف پیش کریں دیں حضور دے حالات دی زندگی دی ہوتے اپنے علم عقل اور قیاس دی مطابق کالیں دیں ان دے اپنے جواب تفصیلی جوابات متعدد جوابات علماء اہل سنت نے کتابہ دی بھی بحمد للہ لکھیں اساڑے مطالع چین لیکن تو سائیہ ہکا گل پکاؤ نبی دے زندگی دی جتنے حالات ہیں جتنے واقعات پیشتا ہیں وہ بندے کو خدا دا بندہ محدثین آقا حضور دی زندگی دی حالات قرآن دی آیات متشابہات کرے ہیں تو دی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حالات دی زندگی ہے مصطفیٰ دی حقیقت
حقیقت یا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. اسا انہاں ڈو اکیاں نال اگو ڈے دین پیچھو یا تسا پیچھو ڈے دے راندے. اسا ان ڈو اکیاں نال روشنی دی وچ ڈے سکدے اندھیرے دی وچ یا تو اکو اندھیرے دی وچ نظر آندا. اسا نیڑے دے شے ڈیکھ سکدے ہیں دور دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ڈو اکیاں مبارک نال اگو بھی ڈے دین پیچھو بھی ڈے دین نیڑی بھی ڈے دین پرو بھی ڈے دین روشنی دی وچ ڈے دین اندھیرے دی وچ. رسول اللہ دی ڈیکڑ کو اپنے ڈیکڑ دے کارے نہ سمجھو. اسا دور دے نہیں ڈیکھ سکتے دا مطلب نبی بھی نہیں ڈیکھ سکتے تو اپنے اوتے قیاس کرنا لی گال ہے. اسا دور دے نہیں سن سکتے دا مطلب نبی بھی نہیں سن سکتا اور تسا نبی اپنے کارے سمجھا ہے. نبی پاک علیہ السلام بھی مثل بھی مثال ہے. ایجا ہستی نہ دنیا دی پیدا تیا نہ پیدا تی سک رہے. امام تعالی حضرت فرمایا ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے, ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہن اصل سوال اے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کن مبارک ڈو ہیں, اکھیاں مبارک ڈو ہیں, تے نیڑے پرے ہک برابر, روشنی تے اندھیرا ہک برابر, اگو پیچھو ہک برابر, دور و نزدیک ہک برابر, ایک ہی میں. شیخ عبدالحق صاحب مدارج النبوت ایدہ ہی جواب ارشاد فرمایا آکے خدا دا بندہ اے نبی دا ہک حال ہے, ہک وصف ہے, رسول اللہ دے اوصاف حمیدہ اور حالات زندگی تو سنیوے جان دے, تو صحیح عقیدہ رکھو کہ ایدی حقیقت یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے. ایمان کال مصطفیٰ, قرآن حال مصطفیٰ, للہ ادھر بھی کوئی پھیرا اے شمع جمال مصطفیٰ, اے شمع جمال مصطفیٰ, قرآن حال مصطفیٰ, ایمان کال مصطفیٰ. سب تو آج رنگ لاڑی تھا ساڑھے ذوق مزید ودا ڈیندے ہیں. میں دا تقریر مکے سب ود ذوق ود بیندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کل واپس آنے پائیں, رات آخر پہرا, جہاد دے سفران, پہاڑان دے سفران, بڑے اوگ دے سفران, تکاوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال دی ڈیوٹی لے کہ تسا نہ سمسو, اسا توڑے آرام کریں دے پائیں, جی میں فجر دی نماز دا ٹیم تی سی تسا ازان بانگ بھی دے سو, اسا کو بھی جگے سو. صحابہ کرام آخری پہر رات آرام فرماتی گئے, حضور بھی آرام فرماتی گئے. حضرت بلال نفلیاں پڑھ رہ گیا کہ این بہانے نیندر بھی نہ سی تے اپنی ڈیوٹی پوری کرے سا. جیڑے بالکل ٹیم نیڑے تھی گیا نا, حضرت بلال اپنے اٹھنی نال ٹیک لا کے دیباری سیٹ دمو کر کے ہک سوجلا صبح قاضی ولا دوجی روشنی صبح صادق دی ظاہر تھی دی, جی میں وہ روشنی ظاہر تھی سی تو میں بانگ بھی دے سا اور اللہ دے رسول دے خدمتی چارج کرے سا. صحابہ کرام کو نماز واسطے اٹھے سا. ہن بالکل ٹیم نیڑے وہ جی میں ٹیک لایا نا, ہن بندہ تکت روٹا ہوئے, سفر کی تکڑا ہوئے, تے وقت بھی پوری رات نفلیاں, جی میں وہ ٹیک لایا حضرت بلال کو بھی نیندر آ گئے. جب رسول اللہ دی اک مبارک کلینا سورج ملے, بہت سارا یعنی طلوع بھی تھی چکا ہے, اتوتے آ چکا ہے, فجر دی نماز قضا تھی چکی ہے. رسول اللہ دی بھی فجر دی نماز قضا تھی, صحابہ کرام دی بھی قضا تھی چکی.
نبی پاک علیہ السلام پہلے اٹھیں صحابہ کرام دیوتے علا کتنے سارے صحابہ بیدار تھی گئے فرمایا آئی بلال تو آڑی میں ڈیوٹی لائے تو سا کیوں سم گیا کہ جڑے رب نے تو آڑے اتے نیندر تارے کیتا وہ رب دی طرف میں ڈیوٹی بھی نیندر تارے دی گئی میڈا اختیار کوئی نہیں حضور فرمایا کوچ کرو اتا ہوں کوئی اگو گئے وضو کتنے آزان پڑھے نے تکبیر پڑھے نے حضور فجر دی نماز جڑے قضا تھی چکی با جماعت پڑھائی اور جڑے شاید میں سمجھاونا چاہتا ہوں تو بعد ہی پہلے یاد رکھو اگر کوئی اٹھاون والا نہ ہوئے تے بندہ سم منجے تے نماز قضا تی منجے ایک گناہ نہیں نبی گناہ کل پاک کے معصوم ہے لہذا ایک خیال رکھے ایک کوئی اگر اٹھاون والا ہوئے جی میں تسا ماں پیوا دے اٹھی ودے تسا پاسے بدلیں دے رہاں دے بد گناہ ہے کوئی اٹھاون والا نہ ہوئے تے بندہ سم منجے تے نماز ای حالچ قضا تی منجے ستا ہوئے بندہ مرفوع قلم ہو دے ہوں دے پیچھو قلم نہیں کوئی شے لکھ دا ایک گناہ نہیں بعد ہی حضور با جماعت نماز پڑھائی ای مقام دے ہوتے محدثین اور عارفین بڑے کلام کیتے ہیں رسول اللہ فرمیندن میڈے اکیاں سمویندن دل بیدار راندہ ہے اکیاں میڈے سمویندن دل نہیں سمجھا حضور دے ہوتی ایوں جانی نہیں آندی جی میں ساڑھے اور یہ واسے حضور دا وضو بھی نہیں تروڑ دا آپ کئی دفعے میں کہتن نیندر مبارک لوٹ دیں تحجد نماز پڑھ دیں وضو بھی نہیں کریں دیں یاد رکھو ساڑھے نیندر نال وضو تروٹ میں ہے اللہ دے نبی دا آپ آرام بھی کریں دیں اور وہی آمین دیں ای دوران بھی آپ وہی محفوظ کر گئے دیں اب دا دل بیدار ہوں دے علماء اس سوال قائم کیتا جب حضور دا دل بیدار ہے بس حضور کو پتہ کیویں نہیں لگا کہ سورج ابھرن والا ہے نماز پڑھو وقت کیویں بیدار نہیں کہا حدیث بھی حضور دے علماء نے نقطے بیان کیتے ہیں حکمت بیان کیتے ہیں بعض علماء محدثین فرمایا وقت دیوتے نماز پڑھو اے تو حضور اسا کو سمجھا کی میں پڑھنا ہے لیکن اسا کو نماز اگر قضا کی میں ایک ہی میں پڑھ سو ای واسطے حکمت ہے کہ ایک نماز اللہ دے رسول دے بھی قضا کی میں جی میں عدادہ طریقہ رسول اللہ نے ڈسایا قضا دا طریقہ بھی حضور ڈسایا اور جی میں اسا ادا پڑھ دیں اے نبی دی اطاعت ہے ای میں قضا نماز دیویچ نبی دی اطاعت دا شرف اسا کو حاصل دی بعض علماء فرمائے محدثین ای دی حکمت ای بھی ہے کہ رسول اللہ دے قلب اطہر دیوتے اللہ دی طرف ایو جا اسرار نازل تین دے رہ گئے ٹھیک ہے حضور دا دل بیدارا لیکن او پاسے بے جہان دی طرف حضور دا دل متوجہ ہا باطنی طور خدا دے نال ہم کلام ہا راز و نیاز دی گلہ ہیں اسرار و علوم آپ دے دل اور قلب متحر تے نازل تین دے رہ گئے لہذا عقیہ سم گئے اور دل دی توجہ بے جہان دے پاسے ای واسطے نماز قضا تھی بعض علماء محدثین فرمایا ای دنیا دے ای ظاہری حالات اکیے نال نظر آن دیں ای دے نال دل دا تعلق نہیں لہذا حضور دا دل بیدار اکیے سمیں دیں ای دے باوجود بھی نماز قضا تھی سکتا ہے محدثین نے کئی کلامہ کیتن کئی نکتے اور حکمتہ بیان کیتن لیکن قربان دیوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے عشق اور غیرت دیتے اور علم دیتے اور آپ دے عقیدے اور آپ دے ایمان دی سلامتی دیتے اور رسول اللہ دے تعلق دے نال آپ فرمایا رسول اللہ دے احوال شریف ایوں جیا نہیں تکلم کردن در احوال شریف ہے سید کائنات باقلو معرفت خود از دائرہ حسن عدب بیرونس فرمائے اے حضور دے زندگی دا ایک حال ہے ایدی بیچ اپنے زبانہ بند رکھو ایتا اپنے علم اور عقل کو استعمال نہ کرو ہکا گال کرو اے حضور دی زندگی دا ایک حال ہے اور ایدی حقیقت یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ سچ آقا تو رب دی میں شان آقا جس شان تو بڑھیا سب شانہ تکی تھی فرمایا چھپ کر اے مہر علی اے جانئی بولن دی جیتا مہر علی جیاں بندہ کے اے بولن دی جانی چھپ کر اساڑی توڑی کیا حیثیت ہے لہٰذا جڑے بھی حضور دا زندگی دا حال ہوئے ان دی ہوتی کہیں کو قیاس آرائیاں دی اجازت کوئی نہیں اپنے علم عقل معرفت کو چیک کرن دی اجازت کوئی نہیں اپنے دین اور ایمان کو تباہ برباد کر گی ان سے رسول اللہ دی زندگی دی حالات آیات متشابہات دے کریں جن دی حقیقت یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے یاد رکھو تسا
دینی مسائل اور خصوصاً عقائد اور خصوصاً شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علیہ تحت و سنادی ہوتے باس مباسہ نہ کیتا کرو، مناظرے نہ کیتا کرو، مناظرہ کوڑا کم نہیں، مناظرہ علماء دا کم ہے، مناظرہ واسطے علم ضروری ہے، عوام واسطے دینی مسائل اور خصوصاً عقائد دے اور حضور دے شان دے مسائل دی باس مباسہ کرنا، مناظرہ کرنا یہ حرام ہے۔ آل حضرت ذو البرکت بار بار لکھا، لیکن ایک گال یاد رکھو، اگر کوئی حضور دے علم دے، اختیار دے، شفاعت دے، نورانیت دے، سماعت دے، میلاد دے، آپ دے علم مبارک دے، کوئی بھی اعتراض کرے تو ساکو علماء منع کیتا، ہاں اتنا اسا جان دے رسول اللہ دی شانہ یا خدا جان دا ہے یا خود مصطفیٰ جان دا ہے۔ اے ہر ایرے غیرے دا کام نہیں، اے تو آڈیا اوقاتی نہیں، تو سا کس باغ دے ملی ہوئے، تو سا نہ تینیچ نہ تیریچ نہ چبیاں دی بیرے، تو کو کیڑا پتہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، جی میں شاہ سے پڑھا خدا دی عظمت مصطفیٰ جاندہ ہے، مصطفیٰ دی عظمت خدا جاندہ ہے۔ ایماز تیساک سو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء، تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غمزادوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قاسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، یہ تمہارے سامنے ہیں مناظر اہل سنت، مناظر پاکستان، شیخ الحدیث و تفسیر، جید علماء، آپ دا خطاب سنو، اے سارے استاد ابو الفیض دا فیض ہے، آقا سبحان اللہ۔ اور استاد صاحب دی شریعت طریقت قبلہ عالم دے نال مل دیئے، اور اسیں حضرت قبلہ عالم دے غلام ہیں، شاہ عبدالحق صاحب دے مرید ہیں۔ ہن انشاءاللہ اذان تھی سی باجماعت نماز، لیکن پہلے اعلان سنو، نماز تو فوراں بعد ایک نعت سی اعلیٰ حضرت دی 2-3 منٹاں دی، اس تو بعد شیخ الحدیث و تفسیر فخر السادات پیر سید شعیب احمد شاہ گیلانی، وہ بھی استاد صاحب دی خوشبو گن کے آسن، اور انہوں تو بعد انشاءاللہ شیخ طریقت، شیخ معظم استاد ما یادگار اسلاف الحاج مفتی محمد فضل الرحمن بندیالوی، جنہاں کو دیکھو تے خدا یاد آوے میں، آپ دا بیان بھی ہو سی، دستاری کرے سن، انہوں تو بعد جڑے سارے مہمان ہیں دور دے، سید آل رسول انہوں دا بیان ہو سی، اور یہ جلسہ دیگر تک ونجنا ہے، نہیں ہے سمجھ تو آگا۔ اپنے مہمان ہیں تو آلے تو سا قدردان لوگی وے، مسجد دی جگہ وسیع ہے، باجماعت استان نماز پڑھے سن، ہن اذان ہی تھیں آدھے پہن، جنہاں کو وضو جنہاں کرنے اور کرگنوں سیدھے مسجد ویندے پہن سن، استاد صاحب کن کے آدھے پہن، نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ رحمت للعالمین۔